کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار نجیب عارف پیدائش 1964 24 ستمبر خوشاب تعلیم PhD علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد اعزاز ایوارڈ برائے اردو ادب 2015 آکسفورڈ یونیورسٹی برلن کتب علم و ادبی تناظر 2015 معنی سے زیادہ شعری مجموعہ 2015 تلاش ترجمہ 2012 بغل دے وچ اور مرتبہ 2012 معیاری اردو قائد 2010 رفت و آئین 2008 ممتاز مفتی کی شخصیت اور فن 9/11 2008 اور اردو افسانہ 2011 دیگر افسانہ سرحد دے امکان سے آگے میں ایک نقاد ہوں اور کہانیوں کی تکہ بوٹی کرنے میں میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ان دنوں ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہوں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مجھے برقی ڈاک کے ذریعے ایک عجیب کہانی موصول ہوئی۔ یہ کہانی ہزاروں میل دور رہنے والے ایک عزیز دوست نے ارسال کی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھا، تصویر تک نہیں دیکھی۔ ہمارا رابطہ نظر نہ آنے والے برقی تاروں کے اس نظام کا محتاج ہے جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں، تصویر نہیں دیکھی۔ اگرچہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے دوستانہ تعلقات کے ابتدائی میں فیصلہ کر لیا تھا، نہ تو ایک دوسرے کو تصویر کا تقاضا کریں گے اور نہ آواز سننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو حقیقت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی جسے ارد گرد لوگ دیکھتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نے حقیقت کو سمجھنے کا روک پالا ہی نہیں۔ اس لیے ایک دوسرے سے تحریری طور پر محور کلام ہونا ایک لذت بخش عمل ثابت ہوا ہمارے لیے۔ آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے تحریری طور پر محور کلام ہونا ہم ایک دوسرے کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے نہیں معلوم اس کی عمر کیا ہے، تعلیم کیا ہے، پیشہ کیا ہے، اور آپ کو بتاؤں سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم وہ مرد ہے یا عورت۔ اسے بھی میرے بارے میں یہ سب باتیں نہیں معلوم۔ اسے میرا تعلق کسی اور منطقے کی بات ہے، تذکیر و تانیث کے محدود دائرے سے باہر، ایک عظیم الشان وحدت کے بے کنار سمندر کے بے جہت اور بے سمت کے زیرو پم پر تیرتا اور ڈوبتا ابھرتا ہوا۔ اس لیے ہمارے درمیان رسمی باتیں نہیں ہوتی، ہم زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ کے نیم تاریک گوشوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہوتی، ان مخفی گوشوں میں جہاں خود بھی جاتے ہوئے ہمیں اکثر ڈر لگتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی باز یافت کی دلچسپ اور پراسرار مہم کے ساتھی ہیں اور نت نئے بات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب اس نے مجھے ایک کہانی بھیج دی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کہانی میرے فن تنقید کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اگر اس سے نمٹنے میں کامیاب ہو جاؤں تو گویا مجھے ایک نئی دنیا کی تخلیق کی اہلیت مل جائے گی۔ ایک بالکل نئے امکان کو دریافت کرنے کی امید پر مجھے ہیجانی کیفیت سی طاری کر دی ہے، جیسے کوئی نیا اور دل بہلا دینے والا کھیل سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس کا خط پڑھا اور خط پڑھتے ہوئے اپنے خون کو جوش مارتے محسوس کیا۔ میری ذہنی کیفیت جو مسلسل ایک بے دلی، بیزاری اور ڈوبی رہتی ہے، بدلنے لگی۔ مجھے اپنے بھولے بسرے پرتسلسل مہمت سے بھرے دن یاد آ گئے، جب زندگی کا راز جاننے کے لیے زندگی کے ہر گوشے کو تہ و بالا کر دینا آرزو کی بے چین رکھتی تھی، اور آفاق کی وسعتیں بھی اپنی قوت پرواز کے سامنے ہیچ دکھائی دیتی تھیں۔ وہ دن جو ناممکن خوابوں سے بھرے ہوئے تھے، جن پر ایک گہرا یقین مجھے مضطرب رکھتا تھا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو بار بار نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ حقیقت کی دھوپ میں ان خوابوں کی تاب سنوالاتی چلی گئی، اور میں نے زندگی سے سمجھوتے کر کے اپنی خوب اپنا لی۔ منسلکہ فائل کھول کر کہانی پر نظر ڈالنے سے پہلے میں نے اپنے عزیز دوست کے برقی خط کو کئی بار پڑھا۔ یہ خط دراصل کہانی کی خرد کی کلید ہے، یعنی اس میں یہ درج ہے کہ کہانی کس طرح پڑھی یا سمجھی جا سکتی ہے۔ میرے دوست نے کہانی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ یہ ہیں: یہ کہانی کسی اجنبی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ زبان کس کے لیے اجنبی ہے؟ میرے لیے خود، اس کے لیے، یا ہر ایک اس کے لیے جو یہ اس نے لکھا؟ کہانی میں کردار بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ کہانی
کہ اسمار نگوں کے ذریعے ظاہر کیے گئے ہیں۔ بیانیے میں استعمال ہونے والے افعال ترچھی تحریر میں لکھے گئے ہیں۔ اسما کی صفات کشیدہ ہے۔ کہانی زمان و مکان کے الفاظ جملوں کے درمیان فاصلے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مکانی فاصلہ افقی اور زمانی فاصلہ عمودی۔ ان معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد برقی ڈاک سے منسلک فائل کھولی تو میرا دل دھڑک دھڑک کر رہ گیا۔ فائل کھلنے میں خاصی دیر لگی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نظر کمپیوٹر اسکرین سے چپکی ہوئی تھی۔ کسی ایسے لمحے کہ منتظر جو ایک نئے تجربے کی لرزش خیر آہنگ کا زائدہ ہوگا۔ اچانک کمپیوٹر کی اسکرین بالکل سیاہ ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ نقش نمودار ہونے لگے۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ کمپیوٹر نے اس نبی سی زبان کو سمجھنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ترچھے اور رنگ اور خط کشیدہ نشان اور افقی عمودی فاصلے واضح ہونے لگے تو میں کہانی کی موجودگی کو محسوس کر لیا، جیسے کسی زندہ نامیاتی پیکر کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کہانی مجھ سے آباد کی فلم کی طرح بڑھ کر ملی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی جلد کے روئیں پر ایسی سنسناہٹ محسوس کی جیسے گھاس کی نازک پتیوں کی کلائی جلد پر چھونے سے ہوتی ہے۔ اس کہانی کو پڑھنے میں کوئی روایتی کوشش کہاں کارگر ہو سکتی تھی؟ پھر ابھی عادت کسی بے رحم حکمراں کی طرح اپنی منواتی ہے۔ میں نے کسی طرح سے کہانی پڑھنے کی کوشش کی، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے کی جانب الٹ پھیر کر، حتیٰ کہ بچوں کے ذخیرہ الفاظ کا امتحان لینے والے موموں کی طرح ترچھے رخ پر۔ مگر وہاں پڑھنے کو تھا ہی کیا؟ نہ لفظوں کی کوئی صورت تھی، نہ مانوس تصویر بن پا رہی تھی، بس رنگ کی لکیریں افقی اور عمودی فاصلے میں ایک مکمل بے صورتی۔ مجھے بدصورتی اور خوبصورتی کی خوب شناخت تھی۔ ایک عرصے سے تنقیدی مضامین لکھتے لکھتے میں نے ایک نظر میں کہانی کو بھاپ لینے کی مشق کو مہیا کر لی تھی۔ جس طرح عید قربان کے نزدیک گھاس خریدار دور سے دمبے کو دیکھ کر اس کے وزن اور گوشت کی قیمت کا تعین کر لیتے ہیں، لیکن بے صورتی سے میرا سامنا پہلی بار ہو رہا تھا، اور یہ بے صورتی بہت عجیب تھی۔ یعنی صورت موجود تو تھی، اپنی موجودگی کا اعلان بھی کر رہی تھی، مگر دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس کہانی کے معنی کیسے سمجھے جائیں؟ رفتہ رفتہ مایوسی نے مجھے گھیر لیا۔ میں کچھ دیر تک خالی نظروں سے کہانی کو دیکھا اور خود کو بتائے بغیر چالاکی سے اس دوران کلیدی نقطہ دریافت کرنے کی شدید کوشش کی۔ خود پہ ظاہر کرتے ہوئے میں نے کوشش جاری رکھی۔ اس چالاکی کا مقصد خود کو متوقع ناکامی کی شرمندگی سے بچانا تھا، مگر یہ چالاکی بھی کام نہ آئی، جیسے اکثر چالاکیاں نہیں آتیں سوائے ان کے جو دوسروں کے لیے رواں رکھی جاتی ہیں۔ پھر میں نے کہانی کے سراپے پر نظر ڈالی، وہ بھی کسی سیال کی طرح لحظہ بہ لحظہ پی کر بدلتا تھرکتا ہوا محسوس ہوتا۔ کہانی کی ساخت جسم کی طرح کمپیوٹر اسکرین پر چسپاں نہیں تھی، بلکہ ہتھیلی پر دھرے پارہ سے ماپ کی طرح مسلسل متحرک اور مضطرب تھی، اور ہر لمحہ کسی نئی صورت میں ڈھل جاتی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کبھی وہ بنیاد سے فراخ اور مضبوط ہوتی نظر آتی، کبھی بالائی سطح پر پھیلتی جاتی، کبھی صراحی کی طرح، کبھی کسی شجردار سائے کی سی، کبھی کھیتوں میں کووں کو ڈرانے والے بجاگ جیسی، اور کبھی اپرائٹ ڈیپ فریزر جیسی لمبوتری اور اقلیدی سی۔ مگر اس حرکت میں کوئی نہ کوئی محسوس ہوتا تھا، کوئی معنی محسوس ہوتے تھے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، شاید حرکات بالکل غیر اختیاری اور مشینی نوعیت کی ہوں، جیسے کمپیوٹر کے بعض اسکرین سیور ہوتے ہیں جو پوری اسکرین پر ناچتے پھرتے ہیں، یوں ہی بے مقصد بے اختیاری سے کوئی بھی ان حرکات کے معنی تلاش کرنے کی حماقت نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ویسی حماقت مجھ سے بھی سرزد نہ ہوتی اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا۔ یہ کہانی ہے، کہانی جس کا کوئی بھی مفہوم ہے، جس میں کردار بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ یکایک مجھے اپنی دوست کی بھیجی ہوئی ایک کلیدی یاد آ گئی۔ کہانی کو ایک کل کی طرح سمجھنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس کے اجزاء پر توجہ کرنے کی کوشش سوجی، لیکن اتنی سی دیر میں میرا ذہن تھک کر چور ہو گیا تھا اور میں کوئی کہانی سمجھنے کی خواہش مانند بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے خیال آیا شاید میرے دوست نے کوئی بھونڈا سا مذاق کیا ہے، یوں ہی مجھے ستانے اور ایذا دینے کے لیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ذہنی طور پر زج کرنے کے عادی رہے ہیں، اس طرح ہم ایک دوسرے کی
حد امکان کو وہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ نہیں جانتے حد امکان کہاں ہے۔ جس طرح اس کہانی کے نام کی فکر اور ہر ادا سمت میرے لیے اجنبی ہے، مجھے بھی معلوم نہ تھا کہ جسے میں کہانی کا حصہ سمجھے ہوئے وہ واقعی بالائی ہے بھی یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہانی کو الٹا دیکھنا ضروری ہو، اس کی زمین دراصل آسمان ہو، زمین اور آسمان زمین ہو۔ میرا دھیان ابن عربی کی طرف چلا گیا، جس نے مرد اور عورت کے رشتے کو زمین آسمان کے استعارے سے بیان کیا۔ مجھے اس تمثیل سے اتفاق نہیں، حالانکہ ابن عربی کی نثر دلکش آویز ہے اور اس کے اسلوب میں بھی تاثیر، اور وہ اپنے قاری کو بے تخیل کے پروں کو اڑا کر لے جانے پر قادر ہے۔ میرا شدت سے جی چاہنے لگا کسی تخیل کے پروں پر بیٹھ جاؤں اور آنکھیں بند کر لوں، پھر آہستہ آہستہ خود کو گہری سرنگ میں گرتے ہوئے محسوس کروں، جیسے ہپنوٹزم والے کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں، اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیں، پیٹ کے، سینے کے، کندھوں کے، گردن کے عضلات کو پھیلنے دیں، خود کو آرام دہ پوزیشن میں رکھیں۔ وہ ان سب باتوں کا حاصل کیا؟ محض نیند، بے خوابی میرا مسئلہ نہیں۔ مجھے تو ایک نئی فہم کی تلاش ہے، نئی کہانی کو سمجھنے کے لیے نئی بصیرت، نئی بصارت، نیا تخیل۔ زمین اور آسمان کی تشکیل سے باہر نکل کر فیکون کے دائرے کی محیط پر کن کی سطح کے کنارے کنارے۔ کن کا لفظ میرے ذہن میں آیا ہی تھا، مجھے اپنے اندر ایک بالکل نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ مجھے خیال آیا کہانی پہلے سے اسکرین پر موجود نہیں ہے، یہ تو کہانی تخلیق کی دعوت ہے، کہانی تو مجھے خود کو تشکیل دینی ہے۔ پھر یکایک یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ نقاد کی حیثیت سے میں جتنی بھی کہانیوں کے تجزیے کیے تھے وہ ان ادیبوں کی لکھی ہوئی کہانیاں نہیں تھیں، وہ تو میرے اپنے ہی فہم کی تخلیق تھیں۔ صرف نقاد ہی نہیں، قاری بھی تو کہانی خود تخلیق کرتا ہے۔ وہ ادیب کے باطن میں کب داخل ہوتا ہے، کبھی کسی اور کے باطن میں کیسے داخل ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کی نجی ملکیت ہوتا ہے جی۔ جس کے داخلی راستوں پہ یہ شارع عام نہیں کا بورڈ لگا ہوتا ہے، مگر یہ شارع خاص بھی تو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے خود زندگی بھر وہاں قدم نہیں رکھتا، اس کے وجود سے بھی بے خبر رہتا ہے، کبھی راہ گم کر بیٹھتا ہے، کبھی بھٹک کر جا نکلتا ہے، وہیں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ باطن کی دنیا کی بھید پانا کس قدر دشوار ہے، اور ہم دوسروں کی باطنی اسرار کی وثوق سے کھولتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نقاد کی حیثیت سے میں نے بھی ایسے کتنے ہی دعوے کر رکھے ہیں۔ اس علامت سے مصنف کے اشارہ فلاں جانب ہے، یہ تمثیل فلاں کیفیت کی چغلی کھاتی ہے، اس اسلوب کے پس منظر فلاں مفہوم و موزن ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ یکایک مجھے اپنی گزشتہ تمام تر جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی، میری پیشہ ورانہ زندگی صابن کے بلبلے کی طرح میرے سامنے ہی پھوٹ گئی۔ میں نے خود کو بالکل بے دست و پا محسوس کیا۔ آخری میں نے ایک مرتبہ پھر اس کلید کو کھول کر دیکھا جو میرے دوست نے کہانی کے ہمراہ ارسال کی تھی۔ میرے دوست نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، کرداروں کے نام رنگوں سے ظاہر کیے گئے ہیں اور ان کی صفات خط کشیدہ ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، کئی رنگوں پر خط سے کھنچے رنگ نظر آئے، مگر مجھے مشکل یہ تھی رنگوں پر کھنچے ہوئے خط اچانک ترچھی صورتوں سے لڑکتے ہوئے ادھر ادھر بکھر جاتے۔ مجھے معلوم نہ تھا کس خط کو رنگ صفت قرار دوں۔ تبھی یاد آیا کہ ترچھی صورتیں تو دراصل افعال تھیں، اور صفات مسلسل افعال سے دستگرباں۔ کسی ایک صفت کو کسی ایک رنگ سے محسوس کرنا کم و بیش ناممکن تھا۔ زمین و مکان کے بعد بھی اپنا اثر دکھائی دیے بغیر نہیں رہتے، پھر بھی میں نے اسے بے شکل کو بے معنی پہنانے کی کوشش جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا میرا شعور اس معمے سے مانوس ہوتا جا رہا ہے۔ کم از کم مجھے اس بے صورت خاکے میں کردار نظر آنے لگے تھے۔ نیلا جو کبھی کبھی کاسنی لگتا تھا مجھے، سرخ جس کے کناروں پر سرمئی سی راکھ چپکی ہوئی تھی، خاکی جس کے پھیلاؤں میں سبز کا ہی دھبے پڑتے تھے۔ چیزیں ایک دوسرے میں گتھی ہونے کے باوجود الگ الگ نظر آنے لگیں۔ کرداروں کے افعال و زمان و مکان سے الگ کرنا تو ممکن نہ تھا، ان کے حیلے نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس کامیابی پہ مجھے خود پر اعتماد کر دیا تھا۔ میں نے فوراً یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا، ان کرداروں میں کون سے مذکر و مؤنث ہو سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کب میرے گزشتہ فہم نے اس تفہیم میں دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ میں نے فوراً دو فریقوں میں تقسیم کر دیا، ان کے مفروض صفات کو ان سے وابستہ قرار دینے میں مجھے مشکل پیش نہ آئی۔ غیر شعوری طور پر کئی کہانیوں کے خط و خال میرے ذہن میں ابھرنے لگے۔ میں نے کرداروں کو انہی جانی بوجھی کہانیوں میں بٹھانے کے لیے ان کے صفات میں من مرضی کے نام رکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان صفات کی بدولت افعال کے بارے میں اندازہ لگانا اتنا مشکل نہ تھا۔ اب مجھے لگا کہ کہانی کو سمجھنا اتنا دشوار نہ تھا جتنا میں نے ابتدا میں سمجھا تھا۔ اپنے دوست پر برتری جتانے کی فخر
بھی مسرت نے فکری طور پر مستند کو توانا کر دیا۔ میں نے نئے سرے سے کہانی کا پہلا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سیال اور بدلنے ہوئے منظر میرے لیے مفاہیم کے آفاق کھولتے گئے۔ میں نے ایک ایک کر کے کئی امکانات کو رد کر دیا۔ نہیں، یوں نہیں، یوں۔ یہ سفید ہے جو کالے میں نمایاں ہو رہا ہے، یہ کالا ہے جو سفید میں سے برآمد ہو رہا ہے۔ کئی الجھنیں دامن گیر ہوئیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ زندگی بھر کی ریاضت کو بروکار لاتے ہوئے میں نے آخر اس معمے سے ایک کہانی تراش ہی لی، ایک انوکھی کہانی جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا تو صرف اسے کسی نے لکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تو امکانات کے ایک ذخیرے کی صورت کمپیوٹر اسکرین پر پڑی تھی۔ میں نے اسے تخلیق کیا تھا، خود اپنی ریاضت و فہم و ادراک کی بدولت آخرکار میں نے اپنا معمہ حل کر لیا تھا۔ خود اعتمادی اور خود انعقاد میری روح پر ایسی بلندی وسعت پر تھی جس کا دنیا کی کسی نعمت سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے فوراً اپنی شاہکار تحریر اپنے دوست کو ارسال کر دی۔ دل کے اندر دور کہیں اس جلد میں یہ ڈر بھی پوشیدہ تھا، کہیں کچھ دیر گزرنے کے بعد میرا یقین منوا ڈول نہ ہو جائے۔ برقی ڈاک بھیجنے کے بعد میں نے ایک شاندار تخلیقی تجربے سے گزرنے کے بعد یہ تھکن کو خود پر غالب آتے محسوس کی۔ ایک مکمل اور بھرپور اطمینان کے ساتھ وہیں ٹانگیں پسار لیں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے ایک نئی زندگی تخلیق کر ڈالی ہے۔ نہ جانے ایک دن گزرا، 2 دن، 4، مجھے معلوم نہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں میرے دوست نے کب اور کیسے اس تحریر کو چھپایا۔ صرف اتنا معلوم ہے مجھے اپنی آپ بیتی لکھنے پر سب سے بڑے ادبی انعام سے نوازا گیا۔ بڑے بڑے نقادوں نے اس پر تبصرے لکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے میں اپنی آپ بیتی روزمرہ کی معمولی جزیات کو اتنی سچائیوں سے بیان کیا ہے کہ ادبی تاریخ میں حقیقت نگاری کی ایک نئی روایت قائم ہو گئی ہے۔ البتہ میرے دوست نے میری شکست پر مجھے ایک تسلی کا خط لکھا ہے۔ اس کے ہمدردانہ الفاظ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔